سر نہالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین پاک سے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کا داغ ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور یہ کلمہ فصل گلے لال کا نہیں محتاج یہ کلمہ فصل گلے لال کا نہیں محتاج کیونکہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں زہرہ رضا میری طرف سے بھی آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اور سب سے پہلے رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارکباد
تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو، تمام پاکستانیوں کو جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، اور ہم اس دعا کے ساتھ اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی انسان کسی بھی قسم کی تکلیف، پریشانی یا دکھ میں مبتلا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کر دے اس بابرکت مہینے کے وسیلے سے۔ آمین آمین۔ ذرا آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ ہم لوگ مطلب رمضان المبارک کی نشریات، مطلب جب بھی جہاں بھی نشریات ہو رہی تھیں تو بڑی خوش قسمتی جو ہے وہ کی بات کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مہینے سے نوازا ہے۔ تو ہم اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسے خوبصورت برکتوں اور فضیلتوں والے مہینے سے نوازا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے ہمارے ساتھ، اس دفعہ نہیں ہیں، کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے اور کچھ ویسے بھی جن کا وقت جو ہے وہ یہاں پہ اس فانی دنیا میں پورا ہو چکا۔ خیر، ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ حارث کمال جنہوں نے حمد باری تعالیٰ سے ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم روزے کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں بہت ہی قابل علماء کرام موجود ہیں، میں چاہوں گا ذرا آپ ان کا تعارف کروائیے۔ بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بھائی کو، دونوں کو، اور تمام اب تک کو دیکھنے والوں کو اور موجود کو، سب کو رمضان شریف کی آمد کا پہلا روزہ مبارک، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت اور شکر ہے کہ آج ویسی شدت گرمی نہیں لگ رہی ہے جیسے کہ ایک خوف تھا۔ جی ہاں جی ہاں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، یہ بھی اسلامی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کو شو میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا میں آپ کو بتاؤں، مفتی صاحب جو ہیں، جب یہ پہلی دفعہ جب یہ سیٹ لگا تھا تو اس میں پہلے مہمان جو ہے نا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب تھے۔ جب پہلی دفعہ مجھے رمضان کے حوالے سے ٹرانسمیشن کرنے کا موقع ملا تھا تو میں ان کے پاس چل کے گیا تھا، میں نے کہا مجھے کچھ تھوڑا سا بتائیے، آپ کا تعلیم و تدریس سے تعلق ہے، اور انہوں نے میری اس وقت بھی رہنمائی کی تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج پھر ہماری اس سال کی پہلی نشریات میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالکل، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ شو کا آغاز کرتے ہیں سر آپ سے۔ رمضان کا آج پہلا روزہ ہے، برکتوں اور فضیلتوں کا، رحمتوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ آج کے دن کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ بے شک رمضان کا یہ مہینہ پاکیزہ مہینہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہامی کتب نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، مختلف اس میں جو ہوتی رہی، اس لیے اس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آفاقی، ابدی، سرمدی، دوامی، کلامی کلام اس میں نافذ ضرور ہے۔ بے شک اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر برکتیں، رحمتیں اور فضل اور کرم کی بارشیں برس رہی ہیں، اور برکھا برس رہی ہے۔ آپ اگر ذرا سا باہر نکلیں اور چشم بصر و بصیرت سے دیکھیں تو گلیوں میں اور روڈوں پہ اور سڑکوں پہ ایک عجیب و غریب سی روحانیت ہے۔ بے شک یہ آپ کو روندہ روندہ سا ماحول ملے گا 10 محرم کے دن، آج تک وہی اس کے اثرات ہیں، متعدی اثرات کے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر آج جائیں تو رمضان کے پہلے دن سے آخر تک کے اندر یہ راتوں کی عجیب و حالت غریب ہوتی ہے، اور کہہ لیجیے کہ عجیب و غریب حالت دن کی ہوتی ہے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ جس میں قرآن مجید، فرقان حمید جو ڈومینیٹ کر رہی ہے، جو کتاب، جو کلام اللہ ڈومینیٹ کر رہا ہے دنیا میں، وہ کہہ لیجیے کہ نازل ہوا، اس لیے اس کو اور بھی برکت حاصل ہے۔ پھر بے شمار احادیث اس کے اندر، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ بند نہیں ہوتے رمضان بھر، شوال تک اس کے اندر ہوتے، اور جو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وہ رمضان بھر نہیں کھلتے، پورے رمضان مہینہ۔ اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں زنجیروں میں،
تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، فضل اور کرم اللہ تعالیٰ سب کو، تمام مسلمانوں کو اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا صادق نقشبندی صاحب، روزہ جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ تھوڑا سا مختصراً اس بارے میں بتائیے گا. کیا صرف ہم مسلمان ہی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ بڑا پیارا سوال ہے آپ کے. قرآن کے بارے میں جب پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، تو قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ہم پر بھی اگر فرض ہے تو ہم سے پہلے والی امت محمدی پر بھی فرض ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ روزے کا آغاز جو ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا. آدم علیہ السلام جب وہاں جنت سے یہاں تشریف لے کر آئے تو آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ یہاں آنے کی وجہ سے سیاہ ہوا. محی الدین ابن عربی فرماتے تو اس وقت آپ نے 13 تاریخ کو روزہ رکھا، جس کو ایام بیض کہا جاتا ہے. تو آپ کا جسم کا تہائی حصہ روشن ہوا. دوسرا آپ نے رکھا تو پھر روشن ہوا. پھر آپ نے تیسرا رکھا تو پھر آپ کا پورا جسم روشن ہوا. باطن نبی کا روشن ہوتا ہی ہوتا ہے، باطن روشن ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ جسم کی ایک سیاہی ہے، اس طرح اس میں کوئی وہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے ایام بیض کا روزہ رکھنا مستحب ہے. اسی طرح روزے کے حوالے سے صوم داؤدی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ بھی آپ کا ملتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، 2 دن نہیں رکھتے تھے، یہ بھی آپ کا طریقہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کی آپ کی ایک روٹین تھی. حضرت داؤد حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا روزہ رکھا جائے؟ آپ نے فرمایا صوم داؤدی سب سے اچھا ہے، ایک دن رکھا جائے، ایک دن نہ رکھا جائے. تو صوم داؤدی پسند ہے. پھر جو ہے وہ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو یہودیوں میں بھی روزہ تھا. یہودی جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ باقاعدہ قریش اور کافر جو تھے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور اس لیے رکھا کرتے تھے کہ اس دن باقاعدہ جو ہے وہ وہاں کا غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا، تو شکرانے کے طور پر وہ لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. پارسیوں میں روزہ رکھا جاتا ہے، ہندوؤں میں برہمن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اور عیسائیوں کے اندر باقاعدہ پہلے 30 روزے کا حکم تھا، پھر بڑھتے ہوئے آگے پھر 40 ہوا، پھر 47 ہوا، پھر 50 ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ امت محمدی بھی روزہ رکھتی تھی اور پہلے والی بھی رکھتی تھی. اور مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے. تقوی حاصل کرنا، بالکل صحیح. تو روزہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ انسانیت کی جب سے تاریخ ہے تب سے روزہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، بہتریاں ہی بہتریاں. یہ کیا فائدے ہیں، کیا بہتریاں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں اور کیا رحمتیں ہیں، ان کے بارے میں بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان. ویلکم بیک. رمضان الکریم کی اس خصوصی ٹرانسمیشن یا رحیم یا رمضان یا رحمان یا رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں جن سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جیسے کہ علامہ صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے کہ روزے ہم پر فرض کیے گئے اور ہم سے جو پرانی قومیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ ہم لوگ تقوی اختیار کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. تو میں چاہوں گی اس کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کریں کہ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے. دیکھیے علامہ صاحب نے جس طرح فرمایا جی فہیم میاں کے سوال پر کہ کیا صرف مسلمانوں پر ہے؟ نہیں، سب پر ہے. سب پر جی. یعنی الہامی دین بھی فرمایا، اور پھر انہوں نے جلدی جو نام لیے اس کے اندر جو دین از خود ساختہ بنائے گئے، خود ساختہ، اس میں بھی ہے. جی ٹھیک ہے نا. الہامی دین 3 ہے دنیا میں، بس صرف کرسچن ہے، یہودی اور مسلمان ہے، بس باقی سب بنے میں اس میں بھی ہے. کیونکہ اب یہاں پر ایک چیز آگے قرآن مجید فرقان حمید کی اس سے اگر بات کریں گے آپ تو اس میں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عبادات کا بڑا خوبصورت سا ایک گلدستہ انسانوں کو دیا ہے ان کی فلاح کے لیے، ٹھیک، ان کی اس کا کہہ لیجیے کہ نشو و نما کے لیے، ان کی اپنی کہہ لیجیے کہ ظاہر اور باطن درست کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اس کا وہ دیا عبادات، اس میں 2 عبادت لے آئیے آپ اٹھا کے. ایک ہے
नमाज और एक है रोज़ा, दोनों चीज़ें। नमाज ज़ाहिरी इबादत है, जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी कहता है खूबसूरती, हुस्न क्या है, सूरत ज़ाहिरी हुस्न, सीरत बातिनी हुस्न। नमाज क्या है, खूबसूरती है, उसके अंदर ज़ाहिरी इसका लीजिए कि हालत है, कंडीशन है, ज़ाहिरी पहलू शामिल है उसमें शामिल है। उसको देखकर भी लोग नसीहत पकड़ते हैं, वसीयत पकड़ते हैं, देखकर भी लोग करते थे। ये खूबसूरती क्या है, ये खूबसूरती ज़ाहिरी है। लेकिन इसके अंदर एक जो राज है वो क्या है, वो जो दूसरी इबादत आ रही है, बातिनी इबादत जो अब हम आज करके बैठे हैं, उसका नाम है रोज़ा। तो अब जहाँ पर तकवा किसको कहते हैं, मुत्तकी कौन होता है, जिसका जाहिर और बातिन यकसां हो, एक हो, सुभान, जिसके जाहिर और बातिन में तज़ाद होगा वो मुनाफिक होगा। सही सही। अब मुनाफिक है, अब उसकी भी बड़ी किस्में होती हैं, मालूम है। सबसे पहले तो 3 किस्में मुनाफिक के अमल के एतबार से, जब भी बोले झूठ बोले, जब भी वादा करे वादा खिलाफी करे, ठीक है ना, जो कोई अमानत रखा है उसकी अमानत खा जाए, यानी ये तमाम चीज़ें जो है ये है इसका कह लीजिए कि का मुनाफिक। दूसरा मुनाफिक क्या है, वो सबसे बदतर मुनाफिक क्या है, वो मुनाफिक फिर अमल है। अल्लाह और उसके रसूल के मामले में तमाम कह लीजिए कि लवाज़िमात के साथ जो बाल का थाव हिस्सा भी जिसके अंदर आपको बुरा कहने का हक नहीं है, इसका अंदर डिफरेंस, किसी भी किस्म के डिफरेंसेस क्रिएट करने का हक नहीं है, वो उसमें भी डालता है। मक्के में जिस तरह बड़े बड़े वो भी आ रहा करते थे, अब्दुल्ला बिन उबई था और तमाम उसके तमाम लोग, ये सब मुनाफिक हैं। ये मुनाफिक फिर अमल है, सही। मुनाफिक फिर अकीदा है। मुनाफिक फिर अमल क्या है, जैसे एक मुसलमान आम उसके अंदर हालत में बोलता है तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए, रमज़ान तो है ही तरबियत का महीना, हमें अल्लाह ताला जो है वो परहेजगारों में शामिल करें, ठीक है ना। अल्लाह तबारक व तआला ये दिल की गहराइयों से दुआ, यानी झूठ ना बोले। आदमी बोल सकता है, ये कर सकता है, इतना इख्तियार अल्लाह ने दिया इंसान को, उसके बाद तसल्लुफ़ है कि अगर चाहे तो वो झूठ से परहेज कर सकता है, अगर चाहे तो जो वादा करे उसको पूरा कर सकता है, अगर चाहे तो किसी की अमानत नहीं खा सकता है। ये इंसान के अंदर है, और ये मेरी दुआ है, और मैं इस चैनल से ये ऐलान ज़रूर करूँगा सबको कि खुदा के लिए तरबियती महीना ये तीनों चीज़ें ख़त्म कर दें, ताकि तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन यकसां हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मुफ्ती नवाब नफीस क़ुदूसी साहब ने तफसील से इस हवाले से बयान किया है। सादिक नक्शबंदी साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। जैसा कि इबादत का जिक्र हो रहा था, तो अल्लाह ताला ने हर इबादत का जो अजर है, जो उसकी जज़ा है, वो जन्नत की शक्ल में रखी हुई है। ये रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके लिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। तो इसका मतलब है कि रोज़ा अगर कबूल हो जाए तो हमें खुदा मिल जाता है, रब मिल जाता है। तो ना मैं चाहता हूँ इस हवाले से थोड़ा सा और तशरीह कीजिए। असल में यहाँ पर एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। महमूद गज़नवी जो थे ना, उन्होंने बहुत सारा माल, हीरो जवाहिरात सब थे, और कहा जो जिस पर हाथ रखे वो उसका। अच्छा। तो लोग गए हीरे पर, जवाहिर पर, इस पर, उस पर, सोने पर, सब पर। अयाज से कहा तुम किस पर हाथ रखते हो, तुम्हें नहीं चाहिए? तो उन्होंने डायरेक्ट जो है वो हाथ रख दिया महमूद गज़नवी पर, और कहा आपने कहा था जिस पर हाथ रखो वो उसका। तो अब यहाँ पर रब जिसका हो गया, तो हदीस शरीफ में आता मल्लहुल मौला फलहुल कुल, जो रब का होता है सब उसका होता है, सब उसका होता है। तो इसलिए हदीस शरीफ में आता है अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, कि मैं रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसकी जज़ा मैं खुद हूँ। अच्छा, अब यही सवाल है कि क्यों है? बाकी भी तो नमाज भी तो रब के लिए है, रोज़ा हज भी रब के लिए है, और ज़कात भी रब के लिए, फिर ये क्यों कहा गया? इसके उलमा ने कई वजूहात बताई। एक वजह यह है कि दूसरी जो आप करते हैं उसमें दिखावा हो सकता है, कि आप नमाज पढ़ रहे हैं दिखावा हो सकता है, आप ज़कात दे रहे हैं दिखावा हो सकता है, हज कर रहे हैं। आजकल कई लोग हैं जो हज करते हैं इसलिए कि अलहाज कहलाए, उनका मकसूद पब्लिसिटी होती है, मगर रोज़ा वो है ये सिर्फ बंदे और उसके रब का मामला होता है। जब रब मिल गया तो सब मिल गया। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि कोई अगर आप देखें बुतों की अगर करता है, इबादत करता है, उसके सामने पूछता है, बुतों के सामने झुकता है, बुतों की नज़र व नियाज कर रहा है, बुतों के लिए वो कर रहा है, मगर रोज़ा किसी बुत के लिए नहीं रखता।
تو اللہ فرما رہے روزہ تو میرے لیے ہے بس کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا جب وہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا میں خود ہوں. اور تیسرا یہ روزے کی شان بڑھانے کے لیے یہ فرمایا گیا. اور یہاں پر جو فرمایا گیا نا تقویٰ, تو یہاں پر تقویٰ ہوتا ہے کہ حضرت نے بڑا اچھا فرمایا. حضرت عمر بن خطاب نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ گزر رہا ہو, ایک پتلا چھوٹا راستہ ہو اور دائیں طرف بھی کانٹے ہو بائیں طرف بھی کانٹے ہو, راستہ بڑا چھوٹا ہے تو وہ کیسے گزرے گا, اور منزل تک جانا ہے اس کے بغیر پہنچ نہیں سکتا. تو کہا وہ اپنے آپ کو سنبھال کر کانٹوں سے بچا کر قدم قدم پھونک پھونک کر رکھے گا, اور تمام اس سے کہنے لگے اسی طرح گناہوں سے نافرمانیوں سے خدا کے قہر سے اپنے آپ کو بچا کر منزل تک پہنچنے کا نام تقویٰ ہے جو روزے سے. واہ واہ واہ, خوبصورت, بہت عمدہ. جناب ایک وقفے کا وقت ہے, مگر وقفے سے پہلے میں مفتی نواب نفیس خصوصی صاحب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے اور آپ سے بڑی خوبصورت گفتگو رہی. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے دوستو, کہیں مت جائیے. رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں ہمارا ساتھ دیجیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان رمضان. ویلکم بیک. رمضان الکریم کی اس خصوصی ٹرانسمیشن یا رحیم یا رمضان یا رحمان یا رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں جن سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جیسے کہ علامہ صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے کہ روزے ہم پر فرض کیے گئے اور ہم سے جو پرانی قومیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ ہم لوگ تقویٰ اختیار کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے. تو میں چاہوں گی اس کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کریں کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے. دیکھیے علامہ صاحب نے جس طرح فرمایا جی فہیم میاں کے سوال پر کہ کیا صرف مسلمانوں پر ہے, نہیں سب پر ہے, سب پر. جی یعنی الہامی دین بھی فرمایا اور پھر انہوں نے جلدی جو نام لیے اس کے اندر جو دین از خود ساختہ بنائے گئے, خود ساختہ, اس میں بھی ہے. جی ٹھیک ہے نا. الہامی دین 3 ہے دنیا میں بس, صرف کرسچن ہے, یہودی اور مسلمان ہیں, بس باقی سب بنے میں اس میں بھی ہے. کیونکہ اب یہاں پر ایک چیز آگے قرآن مجید فرقان حمید کی اس سے اگر بات کریں گے آپ تو اس میں ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے تو عبادات کا بڑا خوبصورت سا ایک گلدستہ انسانوں کو دیا ہے ان کی فلاح کے لیے, ٹھیک, ان کی اس کا کہہ لیجیے کہ نشو و نما کے لیے, ان کی اپنی کہہ لیجیے کہ ظاہر اور باطن درست کرنے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی اس کا وہ دیا عبادات, اس میں 2 عبادت لے آئیے آپ اٹھا کے, ایک ہے نماز اور ایک ہے روزہ. دونوں چیزیں. نماز ظاہری عبادت ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کہتا ہے خوبصورتی, حسن کیا ہے, صورت ظاہری حسن, سیرت باطنی حسن. نماز کیا ہے, خوبصورتی ہے, اس کے اندر ظاہری اس کا لیجیے کہ حالت ہے, کنڈیشن ہے, ظاہری پہلو شامل ہیں اس میں شامل ہے. اس کو دیکھ کر بھی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں, وصیت پکڑتے ہیں, دیکھ کر بھی لوگ کرتے تھے. یہ خوبصورتی کیا ہے, یہ خوبصورتی ظاہری ہے. لیکن اس کے اندر ایک جو راز ہے وہ کیا ہے, وہ جو دوسری عبادت آ رہی ہے باطنی عبادت جو اب ہم آج کر کے بیٹھے ہیں, اس کا نام ہے روزہ. تو اب جہاں پر تقویٰ کس کو کہتے ہیں, متقی کون ہوتا ہے, جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو, ایک ہو, سبحان, جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہوگا وہ منافق ہوگا. صحیح صحیح. اب منافق ہے, اب اس کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں معلومات. سب سے پہلے تو 3 قسمیں منافق کے عمل کے اعتبار سے, جب بھی بولے جھوٹ بولے, جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, ٹھیک ہے نا, جو کوئی امانت رکھا ہے اس کی امانت کھا جائے. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہے اس کا کہہ لیجیے کہ منافق. دوسرا منافق جو ہے وہ سب سے بدتر منافق کیا ہے, وہ منافق فی العمل ہے. اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں تمام کہہ لیجیے کہ لوازمات کے ساتھ جو بال کا تھاؤ حصہ بھی جس کے اندر آپ کو برا کہنے کا حق نہیں ہے,
اس کا اندر ڈفرینس کسی بھی قسم کے ڈفرینسز کریٹ کرنے کا حق نہیں ہے، وہ اس میں بھی ڈالتا ہے۔ مکے میں جس طرح بڑے بڑے وہ بھی آیا کرتے تھے، عبداللہ بن ابی تھا اور تمام اس کے تمام لوگ، یہ سب منافق ہیں۔ یہ منافق فی العمل ہے، صحیح، منافق فی العقیدہ ہے۔ منافق فی العمل کیا ہے؟ جیسے ایک مسلمان عام اس کے اندر حالت میں بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، رمضان تو ہے ہی تربیت کا مہینہ، ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرہیزگاروں میں شامل کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ متقیوں میں تبارک و شامل تعالیٰ کریں، یہ نہ کہ دل کی منافق۔ گہرائیوں سے دعا، یعنی جھوٹ نہ بولے۔ آدمی بول سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، اتنا اختیار اللہ نے دیا انسان کو، اس کے بعد تصرف ہے کہ اگر چاہے تو وہ جھوٹ سے پرہیز کر سکتا ہے، اگر چاہے تو جو وعدہ کرے اس کو پورا کر سکتا ہے، اگر چاہے تو کسی کی امانت نہیں بالکل۔ اور کھا یہ سکتا۔ مہینہ یہ بھی انسان کے اندر ہے، اور یہ میری دعا ہے، اور میں اس چینل سے یہ اعلان ضرور کروں گا سب کو کہ خدا کے لیے تربیتی مہینہ یہ تینوں چیزیں ختم کر دیں تاکہ تمہارا ظاہر اور باطن یکساں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہی رہیں گے دوستو، کہیں مت جائیے، رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں ہمارا ساتھ دیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان رمضان۔ ویلکم بیک۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن یا رحیم یا رحمان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فضیلت اور جو اس کی برکتیں ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ علامہ صادق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وسیم عباسی صاحب موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں۔ سر، بہت اچھی گفتگو ہم نے کی آج، اب وقت بھی ہمارے پاس کم ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا بتائیے کہ روزے دار کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی۔ ویسے تو اس کا ہر عمل ہی عبادت ہے، اس کا سونا کہتے ہیں، اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے، لیکن وہ کون سا خصوصی عمل یا نیکی ہے جو ایک روزے دار کو کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات بتاؤں، قرآن کہتا ہے کہ فرشتہ ہر لمحہ ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے۔ اب وہ دوسرے کام نہیں کرتا، ہم تسبیح کریں تو دوسرے کام نہیں کر سکتے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس کی ایک ایک سانس ذکر کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کا سانس جو چل رہی ہوتی ہے وہ ذکر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ تو اسی طرح روزے دار کا ہر ایک ایک لمحہ سانس اس کا اللہ عبادت میں اور تسبیح میں چل رہی ہوتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں قرآن آیا، رمضان میں توریت کا بھی نزول ہوا، رمضان میں زبور کا بھی نزول ہوا، رمضان میں انجیل کا بھی نزول ہوا، اور رمضان میں ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف آئے وہ بھی رمضان میں آئے، اور قرآن بھی آیا۔ تو رمضان میں قرآن نہ پڑھے تو پھر بدقسمتی ہے۔ اچھا، مختصراً کیونکہ ابھی آخری لمحات ہیں ہمارے آج کی اس نشریات کے حوالے سے، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں ہمارے جو عام زندگی میں ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ہم روزے کی وجہ سے جن پہ ہم قابو پا سکتے ہیں؟ لیکن سب سے بڑی بات فہیم بھائی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ صبر کا نام ہے، روزہ صبر کا نام ہے، اور صبر کی حضور نے فرمایا وَصَبَابُهُ الْجَنَّةُ، اور اس کا جو صبر کرو گے تو جنت ہے۔ اب یہاں رمضان میں روزے کی حالت میں ہمارے یہاں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں، تو سب سے بڑا یہ ہے کہ روزے کا ہمیں یہ سبق رکھنا ہے پہلے روزے سے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، گالیاں نہیں بکنی، اور حضور نے کہا تم سے کوئی لڑے، کوئی بوحیدہ کلمات بولے تو تم کہو میں روزے دار ہوں، تاکہ تمہارا یہ کہنے پر سامنے والا اور لڑے نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ روزے کا احترام کر کے خاموش ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بے شک۔ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے، اور یہ نشریات کا سلسلہ جو ہے پورا مہینہ رہے گا انشاءاللہ، آپ دوستوں کا ساتھ رہے گا۔ وسیم عباسی صاحب، ہم آپ کی خوبصورت آواز کے ساتھ اور کچھ ایسے اشعار کے ساتھ جو ہے وہ ہم اجازت چاہیں گے۔ فہیم عباس کو، زہرہ رضا کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت، یا رحیم یا رحمان رمضان کی ٹیم کو دیں اجازت۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا،
یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ.